بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 92 کو پڑھیں گے، اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے قضاء فی معنی الادا کی مثال۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَأَدَاءُ الْقِیمَةِ فِيمَا إِذَا تَزَوَّجَ عَلَى عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَأَدَاءُ الْقِیمَةِ فِيمَا إِذَا تَزَوَّجَ عَلَى عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ، اور قیمت کا ادا کرنا اس صورت میں کہ جب کسی شخص نے بغیر معین غلام پر نکاح کیا ہو۔ ھذا نظیر للقضاء الذی فی معنی الاداء، یہ مثال ہے اس قضاء کی جو ادا کے معنی میں ہے۔ ولہذا عبر عنہ بلفظ الاداء، یہی وجہ ہے کہ اس کو لفظ ادا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ای اذا تزوج الرجل امرأة علی عبد بغیر عینہ، یعنی کہ جب کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اس غلام پر جو معین نہیں ہے، فحینئذ ان اشتری عبدا وسطا وسلمہ الیہا فلا خفاء انہ اداء، تو اس وقت اگر اس شخص نے ایک غلام خریدا جو درمیانی قیمت کا ہے اور وہ عورت کی سپرد کر دیا، تو پس اس بات میں کوئی خفا نہیں کہ بے شک یہ ادا ہے۔ وَإِنْ أَدَّى إِلَيْهَا قِيمَةَ عَبْدٍ وَسَطٍ فَهَذَا قَضَاءٌ لَكِنَّهُ فِي مَعْنَى الْأَدَاءِ، اور اگر اس نے عورت کو درمیانی غلام کی قیمت ادا کر دی تو پس یہ قضا ہے لیکن ادا کے معنی میں ہے۔ لِأَنَّ الْعَبْدَ معلوم الذات مجہول الصفات، اس لیے کہ غلام کی ذات تو معلوم ہے لیکن اس کا وصف مجہول ہے۔ فلا بد فی قطع المنازعۃ بینہما من ان یسلمها عبدا واسطا، اور پس ضروری ہے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ان دونوں کے درمیان کہ مرد عورت کو درمیانی غلام سپرد کرے۔ والوسط لا يتحقق الا بالتقویم، اور درمیانی غلام کا ہونا یہ متحقق نہیں ہوگا مگر قیمت لگانے کے ساتھ۔ لِيَكُونَ قَلِيلُ الْقِيمَةِ أَدْنَى وَكَثِيرُ الْقِيمَةِ أَعْلَى وَأَوْسَطُهَا بَيْنَ وَبَيْنَ، تاکہ وہ غلام جس کی قیمت کم ہے وہ ادنا ہو جائے، اور وہ غلام جس کی قیمت زیادہ ہے وہ اعلیٰ ہو جائے، اور وہ جو ان دونوں کے بیچوں بیچ ہے وہ درمیان والا ہو جائے، وہ درمیانی غلام ہو جائے۔ فَكَانَ الْمَرْجِعُ إِلَى التَّقْوِيمِ، تو پس قیمت یہ مرجع بن جائے گا۔ فَلِهَذَا كَانَتِ الْقِيمَةُ فِي مَعْنَى الْأَدَاءِ، اور یہی وجہ ہے کہ جو قیمت ہے یہ ادا کے معنی میں ہے۔ حَتَّى تُجْبَرَ عَلَى الْقَبُولِ كَمَا لَوْ أَتَاهَا بِالْمُسَمَّى، یہاں تک کہ عورت کو قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا جیسا کہ اس صورت میں اس کو مجبور کیا جاتا جب وہ مسمى لے کے آتا۔ تفریع علی کونہا فی معنی الاداء، یہ تفریع ہے اس بات پر کہ قضا یہ ادا کے معنی میں ہے۔ ای تجبر المرأة علی قبول القیمت کما لو اتاها بالعبد المسمى،
تجبر على قبول العبد فكذا تجبر على قبول القیمت، یعنی کہ عورت کو اس قیمت کے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا، جیسا کہ اگر شوہر عبد مسمى عورت کے پاس لے کے آتا تو اس عورت کو مجبور کیا جاتا غلام کے قبول کرنے پر، تو ایسے ہی قیمت کے قبول کرنے پر بھی عورت کو مجبور کیا جائے گا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ ہے۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے یعنی صاحب منار نے کہا کہ اگر کسی شخص نے ایک غیر معین غلام کو بوقت نکاح اپنی بیوی کا مہر قرار دیا، مگر اس کو غلام کی قیمت کی حوالے سے ادا کرنا، یعنی کہ غلام کی قیمت اگر اس عورت کو دے دی تو یہ قیمت کا ادا کرنا، یہ قضا مشابہ بالادا بن جائے گا۔ تو یہ قضا مشابہ بالادا کی مثال ہے، قضا جو ادا کے معنی میں ہے۔ چونکہ غلام کی قیمت عورت کے سپرد کرنا ادا کے مشابہ ہے، اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے اس قسم کو لفظ ادا کے ساتھ تعبیر فرمایا اور ادا القیمت کہا۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی عورت سے غیر معین غلام بطور مہر دینے کی شرط پر نکاح کرے تو اس وقت اگر وہ درمیانی درجے کا غلام خرید کر اس عورت کے سپرد کر دے تو بلا شبہ یہ صورت ادا ہے، کیونکہ جو چیز بطور مہر واجب ہوئی تھی بعینی ہی اسی کو تو سپرد کر دیا گیا ہے، اور عین واجب کو سپرد کرنے کا نام ہی تو ادا ہے، لہذا درمیانی درجے کا غلام عورت کے حوالے کرنا یہ ادا کہلائے گا۔ اور اگر درمیانی درجے کے غلام کی قیمت اس کو دے دے تو یہ صورت قضا ہے، کیونکہ قیمت عین واجب نہیں ہے بلکہ مثل واجب ہے، اور واجب کے مثل کو سپرد کرنے کا نام تو قضا ہے، لہذا غلام کی قیمت عورت کے حوالے کرنا یہ قضا کہلائے گا، لیکن یہ قضا ادا کے معنی میں ہے، کیونکہ غلام ذات کے لحاظ سے معلوم ہے اور صفت کے لحاظ سے مجہول ہے، اس لیے کہ یہ تو معلوم ہے کہ مہر میں غلام مقرر ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ وہ غلام کن صفات کا حامل ہے۔ پس جب غلام ذات کے اعتبار سے معلوم ہے اور صفات کے اعتبار سے مجہول ہے تو میاں بیوی کے درمیان یہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے کہ بیوی اعلیٰ درجے کے غلام کا مطالبہ کرے اور شوہر ادنیٰ درجے کا غلام سپرد کرنے کی کوشش کرے، تو ضروری ہے کہ بیوی کو درمیانی درجے کا غلام دے دیا جائے، مگر درمیانی درجے کے غلام کی نشاندہی قیمت لگانے سے ہوگی، تاکہ کم قیمت والا غلام ادنا ہو اور زیادہ قیمت والا غلام اعلیٰ ہو اور درمیانی قیمت والا غلام درمیانی درجے کا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اعلیٰ، ادنا، اوسط سب کا مرجع اور دار و مدار قیمت پر ہے، اسی سے اوسط کا پتہ چلتا ہے۔ پس چونکہ قیمت ہی سب کا مرجع ہے اس لیے قیمت ہی اصل ہوئی، اور اصل قیمت کا سپرد کرنا گویا عین واجب کا سپرد کرنا ہے، اور جب قیمت کا سپرد کرنا گویا عین واجب کا سپرد کرنا ہے تو قیمت کا دینا ادا کے معنی میں ہو جائے گا۔ اب صاحب منار نے اس قول پر کہ قیمت ادا کے معنی میں ہے تفریع بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر شوہر بجائے غلام کے اس کی قیمت عورت کے حوالے کرے اور عورت قیمت لینے سے انکار کرے تو قاضی اس کو قیمت قبول کرنے پر مجبور کرے گا، جیسا کہ اگر شوہر نکاح کے وقت ذکر کردہ غلام کو سپرد کرے اور عورت اس کو قبول کرنے سے انکار کرے تو اس صورت میں
اس عورت کو وہ غلام جو مقرر تھا، جو مسمى تھا، اس کو قبول کرنے پر جس طرح عورت کو مجبور کیا جائے گا، تو اسی طرح جب مرد اس غلام کی قیمت سے پرد کرے تو اس وقت بھی اس عورت کو وہ قیمت قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ الغرض عورت کو غلام کی قیمت قبول کرنے پہ مجبور کرنا اس بات کی علامت ہے کہ قیمت دینا ادا کے معنی میں ہے، کیونکہ ادا کی صورت میں جس کے لیے وہ چیز ادا کی گئی ہے اس کو مجبور کیا جاتا ہے، قضا کی صورت میں مجبور نہیں کیا جاتا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کے حوالے سے باتیں تھی، آپ نے سماعت کی، اس لیے ان کو اچھی طرح نوٹ رکھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ ان تمام صورتوں میں مرجع قیمت کیسے بنتی ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ حتی تجبر علی القبول سے ماتن کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ تشریح فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔